سب سے پہلے تو ہم پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور قطعی حکم موجود ہے، یعنی کہ کفار کی مدد مسلمان نہیں کر سکتا، ہم کسی صورت میں اپنے دشمنوں کی جو ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف قتل عام کر رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، ان کو ہم کسی قسم کی سپورٹ یا ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قطعی حکم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی بھی ڈفرنس آف اوپین کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے کہ اس شرعی حکم کو وہ زیر بحث لے کر آئے، اور زیر بحث ہی نہیں بلکہ اس کو تبدیل کر دے، اس حرام کو حلال کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ یہی کچھ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا چلا آیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کا نظام مکمل طور پر غیر شرعی ہے، یہ ایک کفر نظام ہے۔ یہ پارلیمنٹ سو کالڈ، جس کو کئی دفعہ اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ اسلامی ہو یا آپ اسلامی کا لاحقہ لگائیں یا کفر کا، یہ جمہوریت بذات خود کفر ہے۔ اس میں بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق قانون سازی کرے یا اللہ کے قانون کے خلاف، جس طرح ہم نے ستویں ترمیم میں بھی دیکھا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق بھی قانون سازی کی جائے تب بھی یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قانون کے آنے کے بعد پارلیمنٹ کا اس پر ہاں کہنا یا نہ کہنا دونوں شرعاً حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے حکم، اپنے حکم کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنڈیشنلٹی عائد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو حکم تب ملکی قانون بنے گا جب پارلیمنٹ کی 51% اس کی توثیق کر دیں۔